اور اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے۔ آخری بات میں عرض کروں گا، اور وہ ہستیاں جو محبوب علیہ السلام کے خاندان عالی وقار میں سے نہیں ہیں، دوسرے قبائل قوم و براد، حضرت صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، یعنی محبوب علیہ السلام کے مہاجرین و انصار، پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ یاد رکھیے ہم پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا بنیادی ترین تقاضا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر صحیح السند حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد اور کتنی کتابوں میں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ کرام سے محبت کرے گا وہ در حقیقت میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت فرما رہا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ کرام سے بغض رکھے گا فببغضی، حقیقت میں اس کے دل میں مجھ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بغض ہے، لیکن وہ ملت اسلامیہ میں رہتے ہوئے مجھ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بغض کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر مجھ سے اللہ اعلان بغض کا اظہار کرے گا کون مسلمان اس کو زندہ رہنے دے گا؟ لہٰذا بغض اس کے دل میں میرا ہے، لیکن وہ میرے کئی صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے۔ تو جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھ رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی یہ بھی حدیث صحیح ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کا جب معاملہ آئے، تذکرہ اور ذکر آئے، اللہ پاک سے ڈرنا، بڑی احتیاط سے کام لینا۔ ہاں جی، لا تتخذوہم، غرضاً بھی ہے اراداً بھی ہے، من بعدی، فرمایا میرے وصال اقدس کے بعد میرے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اپنا مشق کا تختہ نہ بنا لینا۔ جیسے تیر اندازی کی مشق کی جاتی تھی تو ایک گول دائرہ لگا کر تختہ لگایا جاتا ہے، اس کے دائرے کے اندر جناب جو ہے وہ تیر پھینکے جاتے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام پر تان و تشنیع کی زبان نہ دراز کرنا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے وہ لوگ جو پیارے صحابہ کرام کو سب و شتم کریں، ان کو گالیاں دیں، صحیح ابن حبان میں اس حدیث کا متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیاتی قوم من بعدی، ان قریب میرے وصال اقدس کے بعد، بڑی جلدی، سین حرف تقریب ہے جو فعل مضارع پر صوفہ کے مقابلے میں زیادہ قربت کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا میرے وصال اقدس کے بعد کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا، سیاتی قوم من بعدی، میرے وصال اقدس کے بعد بڑی جلدی یہ قوم آ جائے گی، یسبون اصحابی، جو میرے پیارے صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے، سب و شتم کریں گے۔ لا، فرمایا کہ لا تسالمون، ان کے ساتھ سلام نہیں کرنا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو پیارے صحابہ کرام کی توہین کرے، ان کو سب و شتم کرے، ان سے سلام علیک نہیں کرنی ہے۔ ولا تکالمون، ان سے مکالمت اور کلام نہیں کرنا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا سلام نہیں لینا، کلام نہیں کرنا۔ ولا تجالسوہم، ان کی مجلس اور صحبت نہیں اختیار کرنی۔ ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی نہیں پینا۔ ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا۔ ولا تناکحوہم، ان سے رشتہ داری اور نکاح نہیں قائم کرنا۔ امرضوا فلا تعودوا، اگر وہ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے نہیں جانا۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوا، اور اگر وہ مر جائے اسی حالت میں توبہ کیے بغیر تو ان کے نماز جنازہ میں شمولیت نہیں کرنی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ صحیح السند، صحیح المتن، لیکن یاد رکھیے کہ ہم محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک معصوم عن الخطا ہستیاں حضرات ملائکہ کرام علیہ السلام ہیں، اور انسانوں میں حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام کی مبارک ذاتیں ہیں۔ ہم سارے کے سارے صحابہ کرام کو محفوظ بھی نہیں مانتے۔ حضرت صدیق اکبر جیسی ہستیوں کو محفوظ مانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کو خود محبوب نے حدیث صحیح میں محدث کے لقب سے ملقب فرمایا، یاد فرمایا ہے، ملہم من اللہ۔ ہم ہر ہستی کے درجات برابر نہیں مانتے، تو اس لیے کئی پیارے صحابہ کرام بالخصوص فتح مکہ کے بعد جو شخصیات اسلام لائی ہیں، انہیں چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا سابقین اولین مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی طرح قرب نہیں میسر ہوا، ان کی وہ تربیت نہیں ہو سکی،
لہذا عین ممکن ہے کہ کئی ایسی شخصیات ہوں چندے کہ جو اپنے پہلے والے طریقے پر وہ اسلام بھی لے سب کچھ، لیکن کچھ معاملات سمجھنے میں، سر انجام دینے میں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ غلبہ اختیار کر گیا ہو جس کی وجہ سے ان سے کچھ اجتہادی خطائیں سرزد ہو گئی ہوں، کوئی ایسی کمزوریاں بشری ظاہر ہو گئی ہوں، تو ہم ان معاملات کو رب کریم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے جو مجموعی ارشادات عالیہ ہیں اور قرآن پاک کے مبارک ارشادات، وہ ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ بے شک اگر کسی ہستی سے کوئی خطا بھی سرزد ہوئی ہے تو اللہ پاک نے نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے آخرت میں ان کی بخشش فرما دی ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، آج کل ہمارے کئی فاضل جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایسی شخصیات کے حوالے سے کچھ نکات اٹھاتے ہیں، تو بھائی ان کے ساتھ ہوئی ہے گفتگو، اور قرآن پاک کے جتنے مفسرین کرام آج تک تفسیر لکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے ائمہ علم کلام ہیں، انہوں نے ہمارا ایک منہج اور اسلوب کتاب و سنت کی روشنی میں طے کیا ہوا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو 27واں پارہ ہے سورہ الحدید آیت نمبر 10، جس میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تو یہ آپ ایک ایک لفظ ہماری کامل رہنمائی فرما رہے ہیں قرآن پاک کا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور اسی طرح من بعد، قرآن پاک فرماتا ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جتنے پیارے صحابہ کرام ہیں ان کی دو قسمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ من قبل الفتح، ایک جماعت وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے وہ ایمان بھی لائے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا ہے، قتال فی سبیل اللہ میں بھی شرکت کیے، جانیں بھی خرچ کرنے کے لیے نکل کر، اور دوسرے وہ ہیں الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، من بعد جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے مال و دولت خرچ کیا ہے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے جہاد اور قتال میں شرکت کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب من قبل الفتح، من بعد فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال اور جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ سے کام لیا، مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دوسرا من بعد ہوئے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے جہاد کیے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے مال و دولت خرچ کیے۔ تو فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد اللہ پاک نے اولئک اعظم درجۃ، فرمایا درجہ انہی کا بلند ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان بھی لائے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جانیں خرچ کرنے کے لیے بھی چل پڑے، اپنی موت میں قتال کیا فی سبیل اللہ۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین، اعظم ہو چکے افعال کے وزن پر سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل کل ہے۔ اس میں تفضیل کا استعمال عربی میں یا الف لام کے ذریعے ہوتا ہے، یا اضافت کے ذریعے، یا من کے ذریعے، یا من کے ذریعے ہوئے اولئک اعظم درجۃ من الذین، تو بعد والوں کے مقابلے میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کے راستے میں انفاق کیا، جہاد کیا، وہ افضل ہیں، ان کی برابری بعد والے فضیلت میں نہیں کر سکتے۔ لیکن آگے کیا فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے کل صحابہ کرام سے اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا۔ اب بھئی لغت عرب میں دیکھیے اور لغت قرآن میں دیکھیے، لغت حدیث میں دیکھیے، لفظ کل پہلے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے والی جماعت، فتح مکہ سے بعد والی جماعت، اور آگے فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے کل، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہیں، کل کے کل سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب یہ کل جس کی وضعی عربی زبان میں معنی عمومی پر دلالت کروانے کے لیے، قرآن پاک کا ہر لفظ قطعی ثبوت ہے کیونکہ متواتر ہے، یا کل کی عموم کے معنی پر دلالت کے پچھلی مذکورہ پوری جماعت کو وہ شامل ہوگا، اپنے گھیرے میں اور عموم میں لینے والا ہوگا، اس پر دلالت بھی اس کی قطعی ہوتی ہے لفظ کل کی۔ اب اگر ہم کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اس کل کے عموم سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم کہیں گے باقی سب سے جنت کا وعدہ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے
جنت کا وعدہ نہیں، یا حضرت عمر بن العاص سے جنت کا وعدہ نہیں، یا فلاں ہستی سے جنت کا وعدہ نہیں، تو یہ قطعی ثبوت کلمہ ہے۔ لہٰذا ہمیں کوئی ایسی روایت یا قرآن پاک کا مقام پیش کرنا ہوگا جو ان کو نام لے کر بتائے کہ باقی سب سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، لیکن حضرت معاویہ سے، حضرت عمر سے، ان سے جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ جب تک ایسی قطعی دلیل نہیں آئے گی، قرآن کے عموم میں آپ تخصیص کس دلیل سے کر سکتے ہیں؟ تو کون سی الحم سے لے کر والناس تک ایسی آیت ہے جو ان چند شخصیات کے بارے میں ہو کہ یہ کل کے عموم سے نکلے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے کون سی ایسی حدیث متواتر ہے؟ کیونکہ ہم حنفیوں کا تو اصول ہے قرآن پاک کا جو عام کلمہ ہوتا ہے، ہاں جی، العام وہی تو ہوتا ہے عام، ینتظم جمع من الافراد لفظا او امامان۔ تو پھر عام میں سے جب تخصیص کی جاتی ہے پہلے درجے پر، تو ویسی ہی قطعی دلیل اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کوئی ایک حدیث پاک ایسی ہے جس میں محبوب علیہ السلام نے کسی موقع پر فرمایا ہو کہ باقی سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے، لیکن فلاں فلاں میرے صحابی کے ساتھ حسنہ کا وعدہ نہیں ہے۔ تو اب ہم نے اپنی اتباع نفس تو نہیں کرنی نا، جو ہر مسئلے کے لیے اصول ہے انہی اصولوں پر چلنا ہے۔ تو اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک جو ہے نا اخروی ان کا معاملہ اللہ پاک نے بالآخر تمام کے تمام کی پہلی مرتبہ بخشش فرما دی۔ الحمدللہ۔ یہ بھی قبولیت کی دلیل ہے جو چھینک آ گئی۔ اس میں بات مکمل کر دوں، بہت ٹائم لے لیا آپ حضرات کا۔ اور محبوب علیہ السلام کے جو ارشادات عالیہ اور جو حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ارشادات عالیہ، ہم نے ہر معاملے میں قرآن کے ساتھ چلنا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ چلنا ہے۔ حضور مولا کائنات کے ارشادات عالیہ ہماری بھی بنیادی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کی بھی بنیادی کتابوں کے اندر پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جتنے ارشادات عالیہ ہیں آپ ان کو جمع کر لیجئے۔ جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں سے بھی، علماء اہل تشیع کی کتابوں میں سے بھی آپ اٹھا لیں نہج البلاغہ، نام لے کر حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا التقینا والقوم من اہل الشام، کوئی شک نہیں کہ اہل شام کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہے، باقاعدہ ہم نے التقا کے ٹکرا گئے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ صلح کی طرف چل نکلا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، اور بالکل ظاہر ہے کہ مجھ علی بن ابی طالب اور میرے مد مقابل معاویہ بن ابی سفیان، ہم دونوں کا رب ایک ہے۔ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، اور ہم دونوں کے پیارے نبی علیہ السلام بھی ایک ہیں۔ وَدَعْوَتَنَا إِلَى الْحَقِّ وَاحِدَةٌ، اور حق کی طرف ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ کیا بات! اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارے نبی علیہ السلام بھی ایک ہے۔ وَدَعْوَتَنَا إِلَى الْحَقِّ وَاحِدَةٌ، اور حق کی طرف ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ جس حق کی طرف میں علی بن ابی طالب دعوت دیتا اور بلاتا ہوں، اسی حق کی طرف میرے مد مقابل حضرت معاویہ بن ابی سفیان بھی اسی حق کی طرف بلاتے اور دعوت دیتے ہیں۔ کیا بات! آگے فرمایا لا نستزید علیہم بالایمان باللہ والتصدیق برسولہ علیہ السلام، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک پر ایمان رکھنے اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے میں ہم حضرت معاویہ سے کوئی زیادہ ہیں۔ کیا بات! ہم ایسا بلا یستزیدوننا، اور نہ ہی ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ ہم سے بڑے مومن ہیں۔ آگے فرمایا الامر واحد، حضرت معاویہ اور ہمارا اول سے لے کر آخر تک سارے کا سارا ایمان، اسلام، دعوت الحق، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں الامر واحد، جہاں تک ایمان اسلام کا معاملہ ہے اول سے لے کر آخر تک ہمارا امر اور معاملہ ایک ہی ہے۔ آگے فرمایا الا مختلفنا فیہ من دم عثمانہ، مگر اختلاف ہے ہمارے درمیان تو وہ کلمے میں اختلاف نہیں ہے، ایمانیات میں اختلاف نہیں ہے، اسلام کے معاملات میں، دعوت الحق میں، ان چیزوں میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الا مختلفنا فیہ من دم عثمانہ، اگر اختلاف ہے ہم دونوں کا
تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے سبحان اللہ، کیا بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے، کیونکہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 6 دن تو مولا مرتضیٰ کو مجبور کیا جاتا رہا کہ جناب آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت، لیکن آپ انکار فرماتے رہے۔ جمعرات کو آپ کو مجبور کر کے بیعت کے لیے جو ہے وہ، جب آپ نے جمعے والے دن منبر پر بیٹھ کر عمومی بیعت لی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جتنے قاتلین تھے 20 سے لے کر 30,000 تک، ان سب نے بھی صفحے لگا لی ساری کتابوں میں، وہ بھی حضور مولا کائنات کی بیعت کرنے لگ گئے۔ اب جب حضرت عثمان کے قاتلین بیعت کے لیے لائنیں لگانے لگ گئے تو حضور مولا کائنات نے وہاں توجہ فرمائی کہ یہ تو حضرت عثمان کے قاتل ہیں، پورے مدینہ طیبہ کے نظام پر یہ مسلط ہیں۔ اب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک بلوے کی صورت میں شہید کر دیا، اور اب باقی اہل مدینہ نے مجھے مجبور کیا، میں ان کی بیعت کو قبول کر رہا ہوں اور یہ بھی لائنیں لگا رہے ہیں اور ان قریب میری بیعت شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے پھر اجتہاد فرمایا، توجہ فرمائی، تو حضور مولا کائنات پر دلائل شرع اس طرح منکشف اور واضح ہوئے کہ اگر ایک بلوائیوں کی جماعت پہلے والے امیر کو شہید کر دے اور مسلمان جب نیا امیر منتخب کرے اور اس نئے امیر کی وہ پہلے والے امیر کے قاتلین بیعت کرنا چاہے، تو پھر حضور مولا کائنات کا علم یہ بتاتا ہے، دلائل شریعت اس طرف جاتے ہیں کہ نئے امیر کو ان پہلے والے قاتلین امیر کی بیعت کو قبول کر لینا چاہیے اور ان کو اپنی بیعت اور اطاعت میں لے کر مین سٹریم میں ان کو داخل کر لینا چاہیے۔ اور جیسے ہی نئے امیر المومنین کو حالات پر گرفت حاصل ہو جائے تو پھر وہ مجلس قضا منعقد کریں اور پہلے والے امیر کے جو ورثاء ہیں وہ باقاعدہ ریاست کے کہنے پر آ کر مرافع کریں، آ کر اپنا مقدمہ پیش کریں، جس نے قتل کیا اس کو پکڑ کر قصاص میں قتل کیا جائے، جو سہولت کار ہو اس کو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ سزا دی جائے۔ تو حضور مولا کائنات نے اس وجہ سے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی حضرت عثمان کے قتل میں آپ کا عمل دخل تھا یا آپ حضرت عثمان کے قاتلین سے راضی تھے، خوش تھے، یا ان کو اپنی جماعت کا جناب ممبر بنانا چاہتے تھے، نہیں، صرف شرعی حکم کی وجہ سے کہ بے شک یہ قاتل ہے، یہ بلوائی ہے، یہ ظالم اور سرکش ہیں، دین اسلام پر ڈاکہ مارنے والے ہیں، ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، شریعت یہ فرماتی ہے کہ پہلے والے امیر کے قاتلین نئے امیر کی بیعت کرنا چاہے، اس کی اطاعت میں آنا چاہے تو نیا امیر منع نہ کرے بلکہ ان کو اپنی اطاعت اور بیعت میں لے کر مین سٹریم میں داخل کر لے، اور جیسے ہی موقع ملے ان کے اوپر حدود الہی کا نفاذ کرے۔ اس لیے آپ نے تو بالکل شریعت مبارکہ کے مطابق فیصلہ کیا اور ان کو بھی بیعت میں لے لیا۔ اب جب یہ اطلاع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جس طرح بھی پہنچی، کچھ بات تھی، کچھ مزید اس میں ملمہ کاریاں کی گئی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بیٹھ گئی کہ جناب حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ 3 مہینے تک یہ خطوط کا سلسلہ جو ہے ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ میں بالکل وضاحت کر دی کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اصل میں شرعی حکم یہی ہے۔ اس کو دلائل سے واضح کہ آپ کے خطوط میں وہ سارے دلائل موجود ہیں شیعہ سنی کتابوں کے اندر۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جناب اگر آپ اپنے موقع میں سچے ہیں تو ان کو فوراً اپنے آپ سے جدا کریں اور ان کے خلاف آپ جہاد کریں۔ تو حضور مولا مرتضیٰ کا برحق جواب آیا، آپ نے فرمایا جناب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھیرے میں تھے تو ہم بار بار جا کر حضرت عثمان سے عرض کرتے تھے حضور آپ ہمیں بلوائیوں کے خلاف جہاد کی اجازت دیں، ہم ایک دن کی کارروائی میں ان کو مدینہ طیبہ سے باہر اٹھا پھینکیں گے، لیکن حضرت عثمان ہمیں ان کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، یہ اسباب بیان کرتے تھے۔ تو جس چیز نے 40 دن تک حضرت عثمان کو ان کے خلاف جنگی کارروائی کرنے سے روکا ہوا تھا، اسی چیز نے مجھ علی بن ابی طالب کو بھی مدینہ شریف میں ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا ہوا ہے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے آپ جتنے ارشادات علیہ اس حوالے سے پڑھیں گے بالکل معاملہ آپ پر منکشف ہو جائے گا، اور ہم اہل سنت و جماعت کا بالکل مذہب ہے کہ اس سارے اختلاف میں حضور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا موقف اول سے لے کر آخر تک حق ہی حق ہے۔
ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے معاملات کو سمجھنے میں خطا ہوئی ہے۔ اب یہی مسئلہ جب حضور مولا مرتضیٰ کے سامنے آیا تو آپ اصول کافی کی بنیاد ہے قرب الاسناد، جو اتنے بڑے اہل تشیع علماء میں سے علامہ ابو العباس عبداللہ الحمیری جو 240 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، اس نے یہ کتاب مرتب کی ہوئی ہے اور اس کی ساری اسناد کی بعد والے تمام علماء اہل تشیع تصدیق کر رہے ہیں۔ وہاں 3 سندوں کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جان حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب بھی سوال کیا گیا کہ حضور آپ سے جو محاربین ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہیں ان کے متعلق ہم کیا موقف رکھیں، تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کہ لیسو بکفرۃ، جنہوں نے میرے خلاف جنگ کی ہے وہ کافر نہیں ہوئے میرے خلاف جنگ کر کے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، ایمان اسلام کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں علی بن ابی طالب نے جو، کیونکہ پہل تو حضرت معاویہ نے نہیں کی تھی جنگ، وہ بیعت نہیں کرتے تھے، اطاعت میں نہیں جاتے تھے، اور حضرت مولا مرتضیٰ کے گورنر کو چارج نہیں دیتے تھے، اس کو واپس بھیج دیتے تھے۔ جنگ میں پہل انہوں نے نہیں کی، جنگ پہلا حملہ حضور مولا کائنات نے کیا اور بالکل برحق کی اور ٹھیک کی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حکم یہ ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن کا حکم تھا، کیونکہ مرکز کے اندر اور ریاست کے اندر ریاست کا وجود اسلام برداشت نہیں کرتا، لہٰذا جب ہم نے 1 سال اور 1 مہینہ پوری حجت اور دلیلیں قائم کر دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اطاعت میں نہیں آئے، تو پھر اب ہمیں قرآن کا حکم ہو گیا 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کا کہ قاتل اللاتی تبغی حتی تفیہ الی امر اللہ، وہ ایک صوبے کو لے کر الگ چل رہے ہیں، متوازی انہوں نے ریاست قائم کی ہوئی ہے، لہٰذا اب امیر المومنین پر فرض ہو گیا قرآن کے ارشاد کے مطابق کہ فوج مد مقابل کرے اور ان کو قوت کے ذریعے سے جو ہے مرکز اسلام میں واپس لے آئے۔ لہٰذا حضور مولا مرتضیٰ چونکہ امیر المومنین ہے، آپ نے اس فیہ باغیہ کے خلاف جتنی کاروائی کی ہے وہ کاروائی اول سے لے کر آخر تک حق ہی حق ہے، لیکن جو آپ نے جنگ کی ان کو کافر سمجھ کر نہیں، منافق سمجھ کر نہیں، گناہگار اور فاسق و فاجر سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنا شہری، اپنا رعایا، مومن مسلمان سمجھ کے، ایسا مسلمان جو مرکز سے روگردانی کر رہے ہیں اور قرآن کا حکم ہے کہ حجتیں قائم ہو گئی، وہ پھر بھی ان کو شرع صدر نہیں ہو رہی، تو اب آپ طاقت کے بل بوتے پر ان کو، تو جنگ ان کو کافر منافق سمجھ کر نہیں لڑی، فاسق سمجھ کر نہیں لڑی، بلکہ ریاست کے اندر ریاست کا وجود ختم کرنے کے لیے لڑی ہے۔ لہذا کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں، سیاسی اور انتظامی نوعیت کا مسئلہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہماری کتابوں میں بھی یہ روایات ہیں، آپ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیے، یہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، 8ویں جلد کتاب الفتن اور کتاب المحاربت پڑھیے آپ، اس میں صحیح اسناد کے ساتھ حضور مولا کائنات کے یہ سارے فرمانات موجود ہیں۔ کیا بات۔ امام عبد الرزاق جو 211 ہجری میں فوت ہو رہے، امام احمد بن حنبل کے وہ براہ راست استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، میرے پاس ان کی 14 جلدوں میں المصنف عبد الرزاق ہے، اس میں آپ آخری جلدوں کے اندر کتاب الفتن، کتاب المحاربت میں دیکھیے، صحیح اسناد سے یہ حضور مولا کائنات۔ تو ہماری سنی کتابوں میں بھی پوری صحت کے ساتھ یہ موجود ہے، اہل تشیع کی جتنی بنیادی کتابیں سب میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ہم لیسو بکفرۃ، میرے خلاف محاربین اور جنگ کرنے والے مسلمان ہرگز وہ کافر نہیں ہے، ولا بمنافقین، نہ ہی وہ منافقین ہے، ولیسو بفسقۃ، میں انہیں کافر بھی نہیں مانتا، انہیں منافق بھی نہیں مانتا، انہیں فاسق اور گناہگار بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ انہم رأوا انہم علی حق، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کے قاتل میری جماعت میں موجود ہیں، میں نے تو شریعت کے حکم کی وجہ سے ان کو ظالم مانتے ہوئے ان کو اپنی بیعت اور اطاعت میں لیا، لیکن حضرت امیر معاویہ سمجھے کہ شاید یہ میں نے ان کو اپنی جماعت کی رکنیت دے دی اور ان سے پیار محبت کی پینگیں بڑھا لی۔ فرمایا ہرگز نہیں، ان کو ہو گئی غلط فہمی جس کی وجہ سے انہم رأوا علی حق، انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ وہ حق پر ہے، وَإِنَّا رَأَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ حَقٍ، اور ہماری رائے یہ ٹھہری کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم اخواننا، وہ اول سے لے کر آخر تک ہمارے بھائی ہیں، فَقَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا فِي دَمِ عثمانہ، انہوں نے جتنی ہمارے خلاف بغاوت کی اور ہماری اطاعت سے نکلے وہ حضرت عثمان کے خون کے معاملے۔
یہی حضرت امام محمد الباقر فرماتے ہیں کہ میرا مذہب بھی یہی ہے۔ آگے آپ 2 سندیں دیکھیں گے، سیدنا امام الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا مذہب بھی وہی ہے جو میرے دادا جان کا ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کا مذہب یہ ہے کہ جنہوں نے بھی حضور مولا کائنات سے ان کے دور خلافت مقدسہ میں اختلاف کا شکار ہو گئے، ہوئی غلط فہمیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور غلط فہمی کا ہو جانا یہ بڑی بڑی عظمت والی ہستیوں سے کوئی بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب الواح تورات لے کر 40 دنوں اور راتوں کے میقات سے واپس آئے تھے، اور اکثر قوم سامری کی وجہ سے جو ہے وہ گو سالہ کی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی تھی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس طرف گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام ان میں جلوہ گر تھے، میں ان کو اپنا نائب اور خلیفہ، اور اس کے باوجود اتنا شرک جلی اور شرک سری آ گیا قوم کے اندر، تو آپ نے قرآن پاک کیا فرماتے ہیں الکل الواح، اتنے خطرناک ہوئے جلال میں آئے کہ آپ نے تورات مقدس کی تختیاں ایک طرف ڈال دی زمین کے اوپر، اور ان کے سر مبارک کے بال اور ریش مقدس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ قرآن پاک فرماتے کہ ہارون علیہ السلام فرمایا یبن امی، اے میری ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے مت مجھے کھینچیے اور میرے اوپر دشمنوں کو مت ہنسائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام 1 سال آپ سے بڑے بھی اور اللہ کے سچے نبی علیہ السلام ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس عمل کی طرف گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام جیسی ہستیاں موجود ہوں، اور پھر جناب گو سالے اور بچڑے کی پوجا شروع ہو جائے اور اکثر میری قوم شرک میں مبتلا ہو جائے، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ایک امر کی طرف زیادہ ہو گئی اور ایک کی طرف توجہ کم ہو گئی، تو اگر موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیوں کی توجہ ایک امر میں کم ہو سکتی ہے اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک پکڑ کر کھینچ سکتے ہیں، تو مجھے بتائیے صحابہ کرام کی جو ہستیاں ہیں جن کو اکابر صحابہ کی طرح وہ قربت نہیں ملی، وہ تربیت ملی، وہ صحبت، وہ بھی انسان ہے، تو یہ رعایت ان کو ضرور دی جائے گی۔ اور مولا مرتضیٰ کے جتنے ارشادات، اہل بیت اطہار کے ائمہ اکابر کے جتنے ارشادات سنی کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں ہم ان کو کافر بھی نہیں مانتے، ہم ان کو فاسق بھی نہیں مانتے، ہم ان کو منافق بھی نہیں مانتے، وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب باقی کی تعریف آپ جس کتاب میں دیکھیں گے، بہار شریعت سے لے کر اوپر تک آپ چلے جائیں، البدائع والثناء تک، فتح القدیر شرح ہدایہ تک، آپ بحر الرائق ہر میں آپ ملیں کہ باغی وہ مومن اور مسلمان ہوتا ہے جو کسی شرعی شبہے کی بنیاد سے امیر برحق کی اطاعت سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو بغو علینا کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں مومن مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس دلیل نہیں تھی، بس کچھ شبہے ایسے وارد ہو گئے تھے کہ ان شبہات کی وجہ سے وہ امیر برحق کی اور ہماری اطاعت سے باہر چلے گئے۔ باقی نہ ہم ان کے ایمان پر کوئی حملہ کرتے ہیں، نہ ان کے اسلام میں کوئی شک کرتے ہیں۔ اور پھر یہی سبب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی آپ کی طرف منسوب جو الفقہ الاکبر ہے، جتنے اس کے ہمارے شارحین، امام طحاوی جیسی ہستیاں، بڑے بڑے اکابر ہستیاں، سارے کے سارے کیا لکھ رہے ہیں؟ ان سب کے سامنے یہ حقائق موجود تھے۔ ہم اہل سنت کا واضح جو مذہب ہے نا جی پیارے صحابہ کرام کے متعلق، وہ یہی ہے کہ لا نذکرہم الا بخیر۔ کیا بات! تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ دین آج ہم سے مطالعہ ان کا کام تھا، خدا نہ خواستہ، وہ تو قرون اولیٰ کی ہستی ہیں۔ ہم تو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق کتابیں لکھی ہیں نا، راویوں نے بھی کچھ روایات میں تصرف کیا ہے، وہ تو قریبی دور کی ہستیاں، ان کو تو شخصیات اور سینہ بسینہ علم ان تک تو پہنچا، صرف پڑھ کر تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن دلائل ہے نا قرآن پاک کے، حدیث پاک کے، حضرات اہل بیت اطہار کی نورانی ہستیاں، صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیاں، ان سب کے ایک اسلوب کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہے ہم دلائل کی طرف بھی پوری توجہ کرتے ہیں، لیکن ہم امت کے منہج اور طریقے پر اتباع کرنے والے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا جو راستہ ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے جو ہمارا منہج اور اہل سنت کا مذہب مرتب کیا ہے، قرون اولیٰ میں جب معتزلہ کا فتنہ نکلا ہے، قدریہ جبریہ کے فتنے نکلے ہیں، مشبہہ معطلہ کے فتنے نکلے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جو ہم اہل سنت قرار پائے، تو ہمارے ائمہ نے تابعین کے دور میں یہ اصول وضع کر دیے
کہ جب بھی پیارے صحابہ کرام کا معاملہ آئے گا تو ہمارا مذہب یہ ہے لا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ ہی کریں گے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم کوئی سوال اٹھا دیتا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا، حضرت عمر بن العاص نے یہ کیا، تو سب سے پہلے ہم یہی کہ ہم نے اپنے مذہب کو دیکھنا ہے۔ ہم حقیقی مسلمان اور سچے متقی مسلمان تب رہ سکیں گے کہ جس بھی صحابی کا ذکر ہونا ہم اول سے لے کر آخر تک کوشش کریں کہ ہماری زبان سے ان کا ذکر خیر کے کلمات کے ساتھ جائے۔ اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا محمل تلاش کریں، اس کی تعویل، اور جتنی بھی ایسی روایات ہیں زیادہ یہ تاریخی روایات ہوتی ہیں، اور احادیث کریمہ میں آپ دیکھیں گے تو بالکل تطبیق موجود ہوگی۔ میں بار بار مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ حضرات کا بہت ٹائم لے لیا ہے۔ آج کل بڑے فتنوں سے بھرپور دور ہے اور بڑے بڑے امور و معاملات، تو ہمارے ایمان اسلام کی حفاظت اس میں کہ ہم لوگ اہل محبت ہیں، اہل ادب ہیں، اختلاف کو اللہ کے سپرد کریں، اور ہم ادب اور احترام سے چلتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنی ملت کو متحد کر کے جو ہماری منزل ہے اس منزل کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھ طالب علم کی آپ سب کی حاضری قبول